اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہماری آج کی یہ ویڈیو اور ہمارا آج کا موضوع 11ویں جماعت یعنی فرسٹ ایئر کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ 11ویں جماعت کے حوالے سے ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں استقامت عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع 11ویں جماعت کے حوالے سے نظم حمد پر مشتمل ہے۔ پہلا موضوع، پہلی نظم حمد، جس کے شاعر ہیں ماہر القادری، اور 11ویں جماعت سے تعلق رکھنے والے اس موضوع کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم شاعر کا تعارف پیش کریں گے اور اشعار کی تشریح اور اشعار کا مفہوم سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شاعر ماہر القادری کا ایک مختصر سا تعارف سمجھ لیجئے۔ ماہر القادری، ان کا اصل نام منظور حسین تھا اور ماہر تخلص کرتے تھے۔ ماہر القادری سے اس وجہ سے شہرت پائی، ماہر القادری کے نام سے۔ تو انڈیا میں ایک ریاست ہے اتر پردیش، جس کو یو پی بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک شہر ہے بلند شہر، وہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ان کی علی گڑھ سے ہے۔ حیدرآباد دکن میں ان کو ادبی شہرت ملی۔ پاکستان جب قائم ہوا تو پھر کراچی آئے۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ ایک رسالہ تھا مدینہ، اس سے تعلق رہا، مدینہ رسالے سے وابستہ رہے، اور 1949 یعنی 1949 میں انہوں نے اپنا ایک رسالہ نکالا، فاران۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کے ایک مشاعرے میں انہوں نے شرکت کی، وہیں پر حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے، اور ان کی وصیت تھی کہ انہیں مکہ معظمہ میں دفن کیا جائے، لہٰذا یہ وہیں پہ دفن کیے گئے۔ ماہر القادری نے شاعری میں تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، تمام اصناف میں لکھا، لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے، نعت کہنے کی وجہ سے۔ ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں ان میں ہمیں سادگی اور بے تکلفی نظر آتی ہے۔ تو ان کی شاعری کا محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان بھی انتہائی پاکیزہ اور شستہ ہے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور یہی عشق ان کی نعتوں کا محور اور مرکز ہے۔ تو اس جذبے سے سرشار ہو کر جب ماہر القادری نعت لکھتے ہیں تو ایک سماں باندھ دیتے ہیں، رقت سے طاری ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو محبت ہے، یہی محبت، والہانہ محبت، آپ کا سرمایہ حیات ہے۔ تو آپ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا، اور وہیں کے مشہور قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے جو مجموعہ ہے کلام ہیں، ان میں محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ان کی تصنیفات ہیں، کتابیں ہیں۔ جی، تو اب ہم آتے ہیں ذرا اشعار کی تشریح کی جانب۔ نظم حمد، عزیز ساتھیوں، نظم حمد یا کوئی بھی نظم یا غزل، اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اشعار کو بار بار پڑھ لیا جائے اور ان کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کر لی جائے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آسانی کے ساتھ مفہوم آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ تو اس میں پہلا شعر دیکھیے، سب سے پہلا شعر نظم حمد کا۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ تو اب اس میں سب سے پہلے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ فکر خیال کے معنوں میں آتا ہے، فکر خیال، سوچ۔ دانش کہتے ہیں عقل مندی کو، دانش سمجھ، عقل۔ معراج کہتے ہیں عظمت کو، بلندی کو، معراج بلندی، عروج، عروج سے۔
اسی طرح وجدان کہتے ہیں دریافت ہو جانا، کسی چیز کا معلوم ہو جانا، ادراک ہو جانا، معلوم ہو جانا، وجدان. اور ذکاوت بھی اس کے معنوں میں آتا ہے، وجدان. اسی طرح فطرت یعنی نیچر، فطرت، قدرت، فطرت ہر انسان کی اپنی نیچر ہے. جی اب اس پہلے شعر میں دیکھیے، پہلے شعر میں فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار. تو عزیز ساتھیو، سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ان اشعار کو آسان طریقے سے سمجھ لیا جائے. تو پہلے شعر کا آسان مطلب جو شاعر اس میں کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ سمجھنے کی ہے. تو شاعر ماہر القادری کے نزدیک انسانی عقل یا انسانی فکر یا انسانی شعور کی جو عظمت ہے، جو بلندی ہے، جو انسانی عقل کی معراج ہے، وہ اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل و جان سے مان لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل و جان سے تسلیم کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار دل و جان سے کر لے. انسان کی فطرت اور انسان کا ظاہر و باطن جو انسان کا ہے، یہ دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا جائے. یعنی اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ چیز مان لی جائے دل و جان سے، یہی چیز انسانی عقل اور شعور کی بلندی سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آسان مطلب اس کا یہی ہے کہ انسانی عقل اور شعور کی بڑائی یا عروج یا معراج اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار دل و جان سے کر لے. انسان کی فطرت اور انسان کا ظاہر و باطن یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا اس کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر لیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس شعر کا ایک سادہ سا مفہوم ہے. اب ہم آتے ہیں ذرا اس کی وضاحت کی جانب. تو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اس آسان مفہوم میں بھی شاعر نے کیا چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ماہر القادری اس شعر میں جو جتنے بھی عقل والے ہیں، جتنے بھی اہل دانش ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ذہانت، انسان کا فکر و تدبر وہ اس بات میں ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی رحیم اور کریم ہستی اور ذات سے انسان سرکشی شروع کر دے، انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار شروع کر دے، یہ اس بات میں نہیں. یعنی جتنے بھی اہل دانش ہیں، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑائی نہیں، یہ کوئی تدبر کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان بغاوت کرنا شروع کر دے. انسان اپنی عقل، اپنی تحقیق اور جستجو کی تمام حدوں کو پھلانگ کر جتنی بلند مقام پر پہنچا ہے یا جتنی بلند مقام تک پہنچے گا، جتنی بلند مقام پر پہنچا ہے یا پہنچے گا، وہیں سے ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا آغاز ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی بلندی پر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کی بلندی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. تو یعنی ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے اس حوالے سے کہ انسانی عقل کی رسائی ہے جہاں تک، رب کی خدائی کی ابتدا ہے وہیں سے. تو یہ چیز ذرا سمجھنے والی ہے کہ انسانی سوچ کی عظمت، انسانی سوچ کی بڑائی وہ صرف اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسان جتنا بھی کامیاب ہو جائے، اپنی ان کامیابیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لے. انسان جتنا بھی کامیاب ہو جائے، اپنی کامیابی کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے وہ یہ اس بات کو بھی مان لے کہ میں اس کائنات میں جدھر بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دکھائی دیتی ہے جو اس کامیابی میں میرے ساتھ ہے۔ تو وہ خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے آگے اپنا سر جھکا دینا یہی انسان کی عظمت ہے، اس کو خالق کائنات مان لینا یہ انسان کی عظمت ہے۔ تو اگر انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ یعنی اس کی حکمت عروج اور بلندی کو چھو لے تو پھر اس بات پر بھی وہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یعنی اگر انسان حکمت اور دانائی کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہلے تسلیم کر لے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اس بات کو دیکھ لے کہ کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اپنے جلوے دکھا رہی ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ، ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ ٹھیک ہے جی، تو کائنات میں ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اس بات کو انسانی عقل تسلیم کر لے یہی اس کی بلندی ہے۔ تو یہ اس کا ایک مفہوم ہے، اس کی وضاحت ہے اس شعر کی۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، اس کو بار بار سنیے، غور کیجئے، آپ کے لیے اس کا مفہوم نکالنا، اس شعر کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ اب اس دوسرے شعر میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، شہادت یعنی گواہی، گواہی دینا، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ سانے یعنی کاریگر، یعنی خالق، یعنی صنعتگر، یعنی بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود۔ تو اس کا آسان مفہوم پہلے سمجھ لیجئے کہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ذرہ، چاہے وہ درخت، پھل، پھول یا کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز ہو، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایک اللہ کی ذات موجود ہے۔ درخت کا ایک ایک پتا اپنے بنانے والے، اپنے خالق یعنی خدائے وحدہ لا شریک کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے، اس ذات نے اسے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا آسان مفہوم یہی ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک اللہ کی ذات موجود ہے، چاہے وہ درخت کا ایک ایک پتا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس بات کا اقرار ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ جی تو اب اس میں دیکھیں، سب سے پہلے ایک شعر خوبصورت سا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو سب کافی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود تسلیم کر لینا، جیسا کہ پہلے شعر میں کہا گیا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ماہر القادری نے، شاعر نے انسانی عقل اور شعور کی معراج اس بات کو بنایا ہے، اس بات کو قرار دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کر لے اور اسی کے سامنے سر بسجود ہو جائے، جھک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی بڑی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔
انسان اگر اپنے ارد گرد دیکھے تو ہر چیز اسے اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اسے بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز وہ ادھر ادھر جہاں بھی نظر دوڑائے، چاہے آسمان پر نظر دوڑائے، سورج چاند ستاروں پر نظر ڈالے، چاہے زمین پر بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھے، سمندروں کو دیکھے، دریاؤں کو دیکھے، باغات کو دیکھے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی دانائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو دنیا کی ہر شے اپنے بنانے والے کی گواہ ہوتی ہے، ہر شے اپنے بنانے والے کی گواہی دیتی ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی وسعت ہے، کائنات میں جتنے بھی عناصر اور مظاہرات فطرت ہیں، وہ اپنے خالق، اپنے بنانے والے، اپنے مالک کی عظمت، بزرگی، بڑائی، حکمت اور دانائی کا منہ بولتا ثبوت قرار دیے جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو جتنے بھی ہمیں مظاہرات فطرت نظر آتے ہیں، بارش کا ہونا، طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، اور اس طرح کے بہت سے مظاہرات فطرت، جیسے ہمارے سامنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، سمندروں کی تیز موجیں ہیں، سونامی کا آنا، یا اس طرح کے جتنے بھی یعنی ناگہانی آفات کو ہی اگر آپ دیکھ لیں، کیا وہ کسی انسان کے بس میں ہیں، کسی انسان کے اختیار میں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سارے مظاہرات فطرت ہیں۔ تو یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہونے کی گواہی دیتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا مفہوم ہے، اس کا اس شعر کا، ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ جی امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے شعر نمبر 2۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ اب اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیے۔ اس کا سب سے پہلے آسان مفہوم، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، تو خلاق تخلیق کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو یعنی توانائی یعنی انرجی، طاقت، جوہر کوئی بھی یعنی خوبصورت چیز، جوہر، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، نقش و نگار یعنی بیل بوٹے خوبصورت بنا دینا۔ تو اب اس میں دیکھیں جو اس کا سادہ سا مفہوم ہے، آسان مطلب، کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ کائنات میں ہر چیز میں ہمیں خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ جس قدر بھی خوبصورتی ہے، کائنات میں مختلف چیزوں کا حسن و جمال ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، قدرت ہے، کمال ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کرشمہ سازی ہے۔ تو زمین پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے۔ تو پودے، پیڑ، پھل اور پھول بھی نظر آتے ہیں، کئی اقسام کے درخت، پھل، پھول، ان کی بناوٹ، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور خوبصورت ہیں۔ یعنی ہر چیز میں ہمیں ایک انفرادیت نظر آتی ہے۔ تو یہ سب انفرادیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ یعنی جتنی بھی خوبصورتی ہے پھول پتوں کو جو عطا کی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو اس کا سادہ سا مفہوم یہی ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر چیز میں ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے، اور یہ خوبصورتی اور چیزوں کا حسن صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہے، کاریگری کی وجہ سے ہے۔
زمین پر اگر ہم صرف نظر ڈالیں تو ہمیں پھول، پودے، پتے، پیڑ وغیرہ جو نظر آتے ہیں وہ ہمیں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. تو یہ خوبصورتی اور یہ پھولوں اور پھلوں کی بناوٹ، یہ جو ایک دوسرے سے ہمیں مختلف دکھائی دیتے ہیں، منفرد دکھائی دیتے ہیں، یہ انفرادیت اور یہ خوبصورتی یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا آسان سا مفہوم ہے. اب ہم آتے ہیں ذرا اس کی وضاحت کی طرف. تو اس میں دیکھیں کہ یعنی شاعر ماہر القادری کے نزدیک اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. تو سورج، چاند، ستارے، جو چیزیں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں آسمان پر، زمین پر پھول، پھل، پتے، پودے، درخت، الغرض ہر چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. اور پھر انسان بھی ہے جس کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اس کی بہترین صورت میں پیدا کیا. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ ان سب میں جو خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب ظاہر ہے یا کوئی باطن ہے یا کوئی خفیہ ہے، چیز چھپی ہوئی ہے، چاہے وہ دکھائی دے رہی ہے. کائنات کی ہر چیز کی خوبصورتی، ہر چیز کا حسن و جمال صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا نتیجہ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کائنات میں جتنی بھی خوبصورتی نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی نے زمین کی مخلوقات کی زندگی کا سامنا کرنے کے لیے سورج کو حرارت عطا کی. اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی تو سورج کو حرارت اور توانائی کا منبع اور ماخذ بنا دیا. سورج کو توانائی کا ماخذ بنا دیا، اوریجن ہے سورج، وہیں سے توانائی کا اخراج ہو رہا ہے. روشنی ہے یا اس کی حدت ہے. سورج کو اس قابل اور اہل بنایا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے ذرات کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے، اور آپ چونکہ سائنس بھی پڑھتے ہوں گے تو سائنس میں اس چیز کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے سائنسی حوالے سے. تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے، اور ذرات کی یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے یہ سورج سے بہت ہی یعنی لامحدود توانائی اور حرارت کے اخراج کا ذریعہ ہوتی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کی کرشمہ سازی میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف وجود عطا نہیں کیا، صرف بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی خوبصورتی کا بھی انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو مزید خوبصورت بنایا. تو شاعر نے کیا کہا، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. واہ خوبصورت. تو کائنات میں ایسی خوبصورت چیزیں ہیں، ایسی چیزوں میں رعنائیاں بھری پڑی ہیں کہ ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہماری یعنی انسان کی جو آنکھ ہے یہ ان خوبصورتیوں کا احاطہ کرنے کے قابل بھی نہیں. اب ہم کائنات میں جہاں بھی نظر ڈالیں، زمین پر ہی نظر ڈالیں تو ہمیں میدان بھی دکھائی دیتے ہیں، صحرا بھی نظر آتے ہیں، دریائی علاقے بھی ہیں، سمندری بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں. تو یہ طرح طرح کے ہمیں خوبصورت پھول، پھل، بیل، بوٹے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو دعوت فکر دیتی ہیں اور دعوت نظارہ دیتی ہیں. یہ ساری چیزیں دعوت دیتی ہیں کہ انہیں دیکھا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے. ایک اللہ کے ہونے کی یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، ہر ایک اپنے لحاظ سے انفرادیت کی حامل ہے. ہر ایک چیز دوسری سے منفرد ہے، ہٹ کر ہے. تو
ہر چیز کا اپنا ایک جوبن ہے، ہر ایک چیز کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر ایک چیز کا اپنا بانک پن ہے۔ یہ سب انسان کی جمالیاتی حس کی تسکین اور تسلی کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں ایستھیٹک سینس، یہ ہماری انسان کی ایستھیٹک سینس کو تسکین دیتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اگر ایک لطیف احساس رکھنے والا انسان ہو تو وہ ان نظاروں سے بے حد لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ جی عزیز ساتھیو، امید ہے کہ یہ شعر نمبر 3 آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ان 3 اشعار کو خوب غور سے پڑھیے، سمجھیے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے تاکہ اشعار کا مفہوم آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس نظم حمد کے بقیہ 3 اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔